حامدا و مسلیا اما بعد، سامعین و ناظرین، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے اور ہم اس اللہ تعالی کے بندے ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے اسی نے دیا ہے، جسم و جان اسی نے بخشا ہے۔ اس کی نعمتیں اتنی ہے کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، جیسا کہ اللہ جل جلالہ قرآن عظیم الشان میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ نے فرمایا یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ وما حق العباد علی اللہ، اے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَن لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اسے عذاب نہ دے۔ اس کے علاوہ اور حقوق بھی ہے بندوں پر اللہ تعالیٰ کے، مثلا اللہ تعالیٰ کی معرفت، اطاعت فرمان برداری، شکر الہی، ارکان اسلام کی پابندی۔